السلام علیکم، میں بیرسٹر احتشام امیر الدین ہوں اور آپ مجھے سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں اور میں بہت خوش ہوں۔ ارشد ندیم نے کمال کر دیا اولمپکس میں۔ وہ لوگوں کی امید تھی کہ گولڈ میڈل لے جائے کسی طرح ارشد ندیم، لیکن گولڈ میڈل تو ایک طرف ارشد ندیم نے اولمپک ریکارڈ قائم کیا ہے ود اس تھرو، اور 118 سالہ ریکارڈ ٹوٹا ہے اولمپکس کی تاریخ کا، اور پاکستان نے 32 سال بعد اولمپکس میں کوئی میڈل جیتا ہے اور 40 سال بعد ایک گولڈ میڈل جیتا ہے۔ کل ملا کے 76 سالوں میں پاکستان نے 11 میڈل جیتے ہیں۔ تو آج جو ارشد ندیم نے کیا دیٹ از ہسٹورک، دیٹ از انپریسیڈنٹڈ۔ پاکستان نے کبھی کسی انڈیویجول سپورٹ میں گولڈ نہیں جیتا۔ دس از دا فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری کہ پاکستان کسی انڈیویجول سپورٹس میں گولڈ جیت گیا۔ So proud of you, Arshad Nadeem. Very happy as a Pakistani today because most of the times as a Pakistani آپ کو پاکستان کے حوالے سے جو کچھ دیکھنے سننے کو مل رہا ہوتا ہے اور اسی کے اوپر آپ نے بات کرنی ہوتی ہے پاکستان کے حالات پر نظر رکھنے والے ایک اینالسٹ کے طور پہ۔ دیٹ از سو ڈپریسنگ موسٹ آف دا ٹائمز، اور خاص طور پہ پچھلے 2-2.5 سال کی جو صورتحال ہے پاکستان میں، تو عجیب و غریب نفسی کا عالم ہے نا۔ مطلب کہ کسی کی عزت محفوظ نہیں، کسی کی پراپرٹی محفوظ نہیں، کسی کی آزادی محفوظ نہیں، نہ فریڈم آف سپیچ محفوظ ہے، نہ کچھ۔ عجیب و غریب حالات ہیں۔ آل دا ٹائم وی ٹاکنگ اباؤٹ دس بیکاز وی ڈو ناٹ وانٹ دس کائنڈ آف اے پاکستان۔ وی وانٹ اے پاکستان جس میں ارشد ندیم جیسے پاکستانی ہو، جو پاکستان کا نام روشن کرے انٹرنیشنل لیول پہ، گلوبل لیول پہ۔ یہ ایسا پاکستان ہمیں چاہیے جس میں ایسے پاکستان کے بیٹے ہوں جو پاکستان کا نام روشن کریں۔ ابھی تو مطلب کہ پاکستان کا آپ کچھ بھی اٹھا کے دیکھیں میڈیا میں پاکستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جی کہ وہ پاکستانی وہ جو مرچنٹ ہے، آصف مرچنٹ، میرے خیال میں امریکہ نے وہ ایک نیا کٹا کھلا ہوا ہے۔ پاکستان کا نام ہی بدنام ہوتا ہے نا۔ پاکستان کے اپنے حالات، واقعات، معاملات وہ آپ کے ساتھ، تو اتنی زیادہ بری خبروں میں پاکستان کے حوالے سے یہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے جو ارشد ندیم نے جس کے اوپر اپنا کمال دکھایا اور اس نے پاکستان کے لیے یہ گولڈ میڈل، یہ اولمپک ریکارڈ قائم کیا ہے۔ آئی ہوپ کہ اب پاکستان کی حکومتیں جو صوبائی ہیں اور جو وفاقی حکومت ہے، اور ادروائز آئی ایم شور اس وقت پاکستان کی حکومتیں جتنی بھی ہیں وہ ارشد ندیم کو ہاتھوں ہاتھ لیں گی، ویلیو کریں گی۔ سندھ حکومت نے تو 5 کروڑ روپیہ دینے کا اعلان بھی کر دیا، باقی بھی کریں گی۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت ان ساری حکومتوں کو ہیروز چاہیے اپنی سائٹ پہ، کیونکہ ایک جو ہیرو بنایا گیا تھا، اس ہیرو کو تو پکڑ کے انہوں نے ولن بنانے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور وہ لوگوں کو ابھی تک سمجھا رہے ہیں یہ ہیرو نہیں، یہ تو ولن ہے۔ جو ہیرو اس قوم کا ہے اس کو پکڑ کے ولن بنا کے جیل میں بٹھایا ہوا ہے انہوں نے، تو اب یہ نہیں کوئی نئے ہیرو چاہیے۔ تو مطلب کہ میں ارشد ندیم کے معاملے پہ کم از کم میں نہیں اس کو پولیٹیکل بنانا چاہتا، لیکن یہ حکومت اس کو فل پالیٹکس اس پہ کھیلنے کی کوشش کرے گی، لیکن کھیلیں، ان کا کام ہی ہے۔ واٹ میٹرز ٹو می ایز اے پاکستانی اس کے کم از کم ہمارے اس ہیرو کی جو اچیومنٹ ہے اس کو ریکگنائز کیا جانا چاہیے، اس کو سراہا جانا چاہیے، اس کو ویلیو کیا جانا چاہیے، اور اس کو ٹینجیبل طریقے سے ویلیو کیا جانا چاہیے، یعنی کہ کریں اس کی کوئی خدمت کریں، اس کو دیں کوئی پلاٹ شلاٹ، اور اس کے کیونکہ وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ اس نے بھائی دنیا کی تاریخ میں ایک اپنا سکہ جمایا ہے اور یہ ریکارڈ قائم کیا، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور پھر جو پاکستان میں حالات، اوورآل انوائرمنٹ آپ نے جتنا زبردست دیا ہوتا ہے ہمارے بچوں کو سپورٹس میں، مطلب کہ نرش ہونے کے لیے، گرو کرنے کے لیے، وہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کیا انوائرمنٹ ہے، کتنے ریسورسز ہیں، کیا کوئی سٹیڈیمز ہیں، کوئی فیڈریشنز ہماری کس لیول پہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ ستیہ ناس ہوا پڑا ہے، ہر چیز بنجر ہوئی پڑی ہے، اور اس بنجر زمین سے اگر ایک زرخیز پودا نکل ہی آیا ہے اللہ کی طرف سے تو اس پودے کی کم از کم اب قدر کریں۔ ونس اگین تھینک یو ارشد ندیم، اینڈ اگین ایز اے پاکستانی I feel so proud while sitting here in United States right now. I feel so proud. Thank you so much. آگے بڑھیں جی۔ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو گفتگو آج کی ہے صحافیوں سے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ میں نے غیر مشروط معافی مانگ لی ہے 9 مئی کے حوالے سے، یہ تاثر غلط ہے۔ CCTV کی میں نے بات کی ہے کہ پہلے CCTV دکھاؤ، اور اس میں اگر ہمارا قصور نکلا تو معافی مانگوں گا۔ مزید عمران خان نے کہا ہے کہ جتنے مقدمے بنانے ہیں بنا لو،
میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا کیونکہ ڈیل وہ کرتا ہے جس نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ریلو کٹے ہیں یہ فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو ورگلاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کریں کیونکہ ان کا اپنا سیاسی مفاد ہے۔ اور یہ بھی عمران خان نے کہا ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس میں وہ جلد ایک گواہ پیش کرنے والے ہیں، لیکن وہ اس کا نام ابھی نہیں بتائیں گے کیونکہ اگر اس کا نام بتا دیا تو ڈالا وہاں پہنچ جائے گا، یعنی کہ گواہ غائب ہو سکتا ہے۔ پھر مزید بڑی انٹرسٹنگ بات عمران خان نے کی، انہوں نے کہا کہ جیل سے پیشن گوئی کاروں کے اس حکومت کے پاس 2 مہینے کا وقت ہے، یہ دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، میرے پاس بہت وقت ہے، اس حکومت کے پاس صرف 2 مہینے کا وقت ہے، اس کے بعد حالات عجیب و غریب ہیں اور دلدل میں یہ لوگ پھنس رہے ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب کی گفتگو ہے جی۔ اب ان لوگوں کو سکون اور آرام ہو جانا چاہیے جو کہہ رہے تھے کہ خان تو رہ گیا، خان تو ترلوں پہ یا منتوں پہ آ گیا۔ میں نے تب بھی کہا تھا کہ اگر خان نے کوئی فلیکسیبلٹی دکھائی ہے، جو کہ آپ لوگ ہی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ دکھائے، بڑا سخت ہے، پوزیشن ایک لیتا ہے، اس پہ ٹھہر جاتا ہے اور ڈائلاگ نہیں کرتا، تو اس فلیکسیبلٹی کا فائدہ اٹھائیں، لیکن آپ لوگوں نے الٹا اسے کمزوری کی نشانی بنا کر پریزنٹ کرنے کی اور اپنے ماؤتھ پیسز کو لگا دیا وہ نیریٹو بلڈ کرنے پہ۔ تو میں نے تبھی کہا تھا کہ یہ سٹیٹمنٹ آ جائے گا دوسری طرف کو، اور وہ سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب آلریڈی دے چکے ہیں۔ ڈاکٹر محمد یونس بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے سربراہ ہیں، اور ان کی سربراہی میں بنگلہ دیش میں عبوری حکومت قائم ہو چکی ہے۔ جو سٹوڈنٹس ایک طرح کا انقلاب ہی لے کر آئے بنگلہ دیش میں، انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہمیں فوج کی سرپرستی میں بھی حکومت نہیں چاہیے، اور فوج کی طرف سے لائی جانے والی حکومت ہمیں قبول نہیں ہوگی۔ عبوری حکومت جو ہے وہ غیر جانبدار ہونی چاہیے، اور ڈاکٹر محمد یونس کا نام ان سٹوڈنٹس نے، طلبہ تنظیموں نے آگے دیا۔ وہ اب پیرس فرانس سے فلائی کر کے واپس بنگلہ دیش پہنچ چکے ہیں، اور عبوری حکومت ان کی سربراہی میں بنگلہ دیش میں بن چکی ہے۔ حالات اب جو وہ لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب ہوا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ نارمیلٹی کی طرف آ رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے جس میں خواجہ آصف کہتا ہے کہ اگر عمران خان کے دور میں فوجی عدالتیں قائم ہو سکتی ہیں تو ابھی کیوں نہیں ہو سکتی۔ اب خواجہ صاحب کو کوئی یہ بتائے کہ عمران خان کے دور میں جو فوجی عدالتیں قائم ہوئی تھیں، میں کئی دفعہ پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ باقاعدہ طور پہ آئینی ترمیم کے بعد قائم ہوئی تھیں۔ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اگر تو آپ کے پاس ہے 2/3 میجورٹی اور آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ پھر فوجی عدالت آپ اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد اگر قائم کریں گے تو سپریم کورٹ اس کے اوپر دیکھے گی کہ دس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ دیٹ الاؤز the establishment of a military court for the trial of a civilian is in accordance with the rest of the spirit of the constitution or not, and if not they can still strike down that constitutional amendment. But اگر سپریم کورٹ کو یہ نہ لگا تو ہو بھی سکتا ہے۔ لیکن جو عمران خان کے دور میں جو کچھ ہوا تھا نا، اور وہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اور جو سنسٹ کلاز، میں بڑی دفعہ پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ وہ دہشت گردوں کے لیے تھا، کلدن تنظیموں کے لیے تھا، اے پی ایس والوں کے لیے تھا، اور وہ ساری چیزیں اس کے اندر ٹارگیٹ ہوئی تھیں۔ اور پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ جو ہے 2002 کا، اس کے تحت جو بھی پارٹی رجسٹر ہے اس کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا، اور پی ٹی آئی اس کے تحت رجسٹرڈ ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان بہت موٹیویٹڈ ہے کہ پی ٹی آئی کو کیسے غائب کر دے، بس ختم کر دے، کیونکہ اس کو یہ نوکری دی گئی ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے۔ تو وہ پاکستان میں آج کل جس کو بھی نوکری ملتی ہے وہ نوکری بھرپور کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ تنخواہ مل رہی ہوتی ہے نا۔ تو ہر بندہ جو پاکستان میں اس وقت سٹیٹس کو کے ساتھ کھڑا ہے وہ اپنی تنخواہ پہ چل رہا ہے، تنخواہ کے لیے چل رہا ہے، وہ نوکری کر رہا ہے، اور تنخواہ پہ وہی اس کی تنخواہ ہے اور وہی اس کی قیمت ہے، اور اس قیمت کے بدلے وہ اپنی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے۔ جس میں ذرا سا بھی کوئی تھوڑا بہت وہ ہے کہ جی پرنسپل، میرٹ، اصول، وہ کہتا ہے کہ نہیں جی ایسے نہیں، بات اصول کے مطابق ہونی چاہیے، اور مجھے نوکری ملے نہ ملے دیٹ ڈز ناٹ ریلی میٹر، لیکن یہ معاملات ایسے نہیں چلنے چاہیے۔ بہرحال اس ویلاگ میں اتنا ہی، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اور آپ سب کو ایک دفعہ پھر ارشد ندیم کی کامیابی، پاکستان کی کامیابی بہت بہت مبارک ہو۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔